नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। 16 नवंबर था 30 नवंबर 2025 के फोर्ट नाइट 15 यौम सफ़ा बैतुल माल की खिदमात पर एक नज़र। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 17 लाख रुपये मालियाती खिदमात की अंजाम दही। सफ़ा बैतुल माल व रहबर फाउंडेशन के इश्तराक से खुद कफील रोजगार फराहमी पर इन 15 दिनों में 15 लाख रुपये खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 18 मुस्तहक़ व नादार यतीम बच्चों की तालीमी किफ़ालत और बाज़ ज़रूरतमंद यतीमों की इमदाद पर 1,88,306 रुपये खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम ज़रूरतमंद व नादार तलबा व तालिबात की 23,000 रुपये तालीमी इमदाद। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम गोलकुंडा में कायम कुली कुतुब शाह स्किल्स डेवलपमेंट हब पर गुज़िश्ता 15 दिनों में 48,600 रुपये खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम टॉस एसएससी ओपन स्कूलिंग के तहत ड्रॉप आउट करने वाले 560 मुस्तहक़ व नादार तलबा व तालिबात के दाखिले। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम कायम सफ़ा क्लिनिक, आपदा क्लिनिक और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 1,125 मरीजों की तशख़ीस और इलाज। सफ़ा बैतुल माल से जारी इमदाद या अदा की गई रकूमात के लिए सर्वे का मजबूत निज़ाम, जिसके तहत इन 15 दिनों में 2,663 खानदानों का किया गया सर्वे। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम मुतफ़र्रिक़ खिदमात की अंजाम दही के साथ साथ दीगर रिफ़ाई फलाही इदारों के इश्तिराक से मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमात की अंजाम दही। अब खबरों की तफसील। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम तालीमी इमदाद, तिब्बी इमदाद, मुस्तहक़ व गरीब ख़ानदानों की इमदाद, यतीमों की किफ़ालत और रोज़गार फराहमी वगैरह खिदमात पर इन 15 दिनों में 17 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। करीमनगर और मंचिरियाल के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़ा बैतुल माल इंडिया व रहबर फाउंडेशन के इश्तिराक से एक मुनफरिद और काबिल तक़लीद इक़दाम किया गया। खुद कफील रोज़गार फराहमी मुहिम के तहत 15 लाख रुपये मालियत के 100 ठेला बंडियाँ मुकम्मल साजो सामान के साथ मुस्तहक़ व बे रोजगार अफराद में तकसीम की गई। ये इक़दाम मेहनती व जफाकश लेकिन बेवसाइल अफराद को बाइज्जत रोजगार देने और माशी खुद कफ़ालत को फरोग देने के मकसद से अंजाम दिया गया। इस मौके पर ज़िम्मेदार सफ़ा बैतुल माल ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में माशी कमजोरी और बेरोजगारी ने अवाम के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ऐसे हालात में सफ़ा बैतुल माल फलाही रिफाही इदारों के इश्तिराक से सिर्फ वक्ती और आर्जी इमदाद के बजाय पायदार और खुद कफील रोजगार के निज़ाम को फरोग देना चाहता है। इन ठेला बंडियों के साथ तमाम जरूरी सामान भी फराहम किया गया है ताकि मुस्तफिदीन फौरन अपना काम शुरू कर सकें। वाज़ेह है कि सफ़ा बैतुल माल की जानिब से अब तक जनूबी हिंद की मुतादिद रियासतें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में 5,600 ठेला बंडियों की माँ साजो सामान और हजारों सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आ चुकी है। मुख्तलिफ मौक़े से मुख्तलिफ मकामात पर सफ़ा बैतुल माल की जानिब से सिलाई मशीनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, मेहंदी डिजाइनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर कोर्सेज के जरिए वसी पैमाने पर खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम यतीम और मुस्तहक़ तलबा की तालीमी किफ़ालत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल जारी है। 16 नवंबर तक 30 नवंबर 2025 के दौरान 12 यतीम तलबा की स्कूल फीस की मद में 1,31,400 रुपये अदा किए गए। 2 तलबा के लिए किताबें और यूनिफॉर्म फराहम किए गए, जिस पर 4,100 रुपये खर्च हुए। 2 तलबा को माहाना ग़िज़ाई और तालीमी वजीफा दिया गया, जिसकी मजमूई रकम 3,000 रुपये रही, जबकि 2 तलबा को एक वक्ती तालीमी इमदाद की शक्ल में 22,800 रुपये फराहम किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर 18 तलबा को फायदा पहुंचाया और कुल खर्च 1,88,306 रुपये हुआ। ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल ने अवाम उन्नास से अपील की है कि मजीद सैकड़ों यतीमों और बेवाओं की किफालत के लिए आगे आए। एक बेवा का माहाना वजीफा 1,000 रुपये और सालाना वजीफा 12,000 रुपये है। एक यतीम बच्चे की माहाना किफालत 2,500 रुपये और सालाना किफालत 30,000 रुपये है। अहल खैर हज़रात से बेवाओं और यतीमों की किफालत लेने की अपील की गई है। अलावा दीगर शोबाजात में खिदमात जारी है। सफ़ा सेंटर किशन बाग पर हमें जहती खिदमात मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अंजाम दी जा रही है, मसलन बीमारों के लिए बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम, माइक्रो फाइनेंस के तहत बिलासूदी कर्ज निजाम वगैरह। सफ़ा क्लिनिक सेंटर किशन बाग, आपदा क्लिनिक, सिंगारणी कॉलोनी और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 1,125 मरीजों की तशखीस और इलाज किया गया। सफ़ा बैतुल माल के कायम कुर्दा खुबा सेंटर, जलपल्ली अशरफ करीम सेंटर किशन बाग और आमना सेंटर सैयद अली चबूतरा में कंप्यूटर क्लासेस, मेहंदी डिजाइनिंग और टेलरिंग सेंटर्स की क्लासेस और ट्रेनिंग जारी है। हाल ही में इन सेंटर्स में कंप्यूटर क्लासेस की 13वीं बैच में तकरीबन 40 तलबा व तालिबात के दाखिले हुए। मजीद एक और सेंटर बनाम सफिया सेंटर, सफ़ा बैतुल माल, मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया और सफिया फाउंडेशन के इश्तिराक से जिर्रा
ضلع آصف نگر میں قائم ہو چکا ہے۔ اس سینٹر میں بھی خواتین کے لیے دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ٹیلرنگ سینٹرز کا آغاز ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں ان تینوں سینٹرز پر دستاویزات کی درستگی نیز نئی دستاویزات کی درخواستیں لی جا رہی ہیں، جس میں ووٹر آئی ڈی، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ای شرم کارڈ، آبا کارڈ اور میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ شعبہ ایرا ڈیولپمنٹ کے تحت تعلیم اور ترقی سے محروم افراد کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی ہے۔ نیز مستحق و نادار افراد کا ادارے کی جانب سے ہی مختلف کورسز و کلاسز میں داخلہ کرایا جاتا ہے۔ صفا بیت المال کی ترغیب و تشویق اور امداد سے ہزاروں طلباء و طالبات نے 10ویں جماعت کی تکمیل کی ہے۔ تعلیمی سال 2025-26 کے لیے داخلہ امتحان کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت 560 طلباء و طالبات کا انٹرمیڈیٹ اور 10ویں جماعت میں اب تک داخلہ ہو چکا ہے، اور ان طلباء و طالبات کے لیے مختلف مقامات پر کوچنگ کلاسز کا نظام جاری ہے، جس سے یہ طلباء استفادہ کر رہے ہیں۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مغسلہ وین کا انتظام گزشتہ 5 سال سے جاری ہے، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے معاوضے کے ساتھ مغسلہ وین کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 24 میتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا ہے، جن میں 15 مقامات پر مغسلہ وین کا استعمال کیا گیا۔ 3 مستحق میتوں کی تجہیز و تکفین کا ادارے کی جانب سے انتظام کیا گیا۔ مرد و خواتین کی ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی۔ صفا بیت المال، عثمانیہ ہاسپٹل، دارالشفا چارمینار دواخانہ، ENT ہاسپٹل کوٹی، ان تینوں معروف ہاسپٹلز میں واٹر پلانٹ نصب کر کے بیماروں اور تیمارداروں میں سال بھر صاف و شفاف اور فلٹرڈ پانی پلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے دواخانے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں بیمار رجوع ہوتے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے باتنخواہ عملہ متعین ہے جو روزانہ ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی یہاں کے بیماروں اور تیمارداروں کو پلاتا ہے۔ ان 15 دنوں میں مذکورہ ہاسپٹلز کے بیماروں اور تیمارداروں میں 1,30,000 لیٹر فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں موجود صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال شاخ اورنگ آباد کے زیر اہتمام گزشتہ دنوں فلاحی خدمات کے تحت ایک محتاج خاتون کو فوڈ پیکج فراہم کیا گیا۔ نیز ایک خاتون کے لیے ماہانہ وظیفہ جاری کیا گیا اور ایک ضرورت مند خاندان کی شادی میں چاول کی شکل میں تعاون فراہم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ چیتا پور کے زیر اہتمام وظائف کی تقسیم عمل میں آئی۔ ہر مستحق فرد کو 500 روپے وظیفہ دیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ ظہیر آباد کے زیر اہتمام 125 بیوہ و معذور خواتین میں فی کس 500 روپے کے حساب سے ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے، جس کی مجموعی رقم 62,500 روپے ہے۔ رہبر فاؤنڈیشن اور صفا بیت المال انڈیا کے اشتراک سے 26 نومبر 2025 کو IBA گارڈن کشمیر گڈھا کریم نگر میں بے روزگار افراد میں خود روزگار اسکیم کے تحت میوہ جات، ترکاری اور پلاسٹک کی اشیاء سمیت دیگر سامان فروخت کے ساتھ 50 ٹھیلہ بنڈیوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ صفا بیت المال شاخ شیموگا کی جانب سے اس ماہ 25 بیواؤں میں فی کس 500 روپے کے حساب سے مجموعی طور پر 12,500 روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے۔ شاخ کی ٹیلرنگ سینٹرز میں خواتین کی تھیوری کلاسز بھی بحسن خوبی جاری ہیں۔ صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی 15 نومبر 2025 کو 34 بیواؤں میں فی کس 500 روپے کے حساب سے مجموعی طور پر 17,000 روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ عادل آباد کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم سرما کی آمد کے ساتھ غریب، ضرورت مند اور بے سہارا مستحقین میں گرم بلینکٹس اور مدارس اسلامیہ کے مستحق طلباء و طالبات میں گرم سویٹرز کی تقسیم عمل میں آئی۔ صفا بیت المال شاخ شاہآباد کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی 10 مستحق بیواؤں میں فی کس 500 روپے کے حساب سے مجموعی 5,000 روپے کے ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ چکمگلور کے زیر اہتمام بروز جمعرات 20 نومبر 2025 کو صفا بیت المال شاخ چکمگلور کی جانب سے شہر کے یتیم خانے میں مقیم یتیم بچوں کے لیے گرم ٹوپی اور دیگر ضروری اشیاء پر مشتمل پیکج کا انتظام کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ میدک کے زیر اہتمام ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی 10 اکتوبر 2025 بروز جمعہ بمقام مدینہ مسلم فنکشن ہال اعظم پورہ میں 240 محتاج بیواؤں اور معذور غریب مرد و خواتین میں ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے۔ مجموعی رقم 1,38,000 روپے تھی، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 14 خواتین کو فی کس 1,000 روپے مجموعی 14,000 روپے، 36 خواتین کو فی کس 750 روپے مجموعی 27,000 روپے، 3 خواتین کو فی کس 1,500 روپے مجموعی 4,500 روپے، 125 خواتین کو فی کس 500 روپے مجموعی طور پر 92,500 روپے تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ دھاڑ کے زیر اہتمام اس ماہ 20 غربا و مساکین میں ماہانہ
ماہانہ راشن تقسیم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ حسن کے زیر اہتمام نکاح کونسلنگ کے امور کی انجام دہی کے لیے دفتر کا افتتاح عمل میں آیا۔ صفا بیت المال شاخ حسن کی جانب سے 10 مستحق مریضوں کو فی کس 600 روپے جملہ 6000 روپے ماہانہ طبی امداد دی گئی۔ ماشاءاللہ صفا بیت المال شاخ حسن کی جانب سے 70 مستحق بیواؤں کو فی کس 500 روپے جملہ 35000 روپے ماہانہ وظائف دیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ سداشو پیٹ کے زیر اہتمام ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی غریب و مستحق بیواؤں میں فی کس 300 روپے کے حساب سے مجموعی طور پر 10,200 روپے ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے۔ موسم سرما کے پیش نظر غریب ضرورت مند اور بے سہارا مستحقین میں گرم بلینکٹس اور سوٹرز بھی تقسیم کیے گئے۔ علاوہ ازیں خود روزگار اسکیم برائے خواتین و طالبات کے تحت جاری ٹیلرنگ سینٹرز میں بڑی تعداد میں خواتین استفادہ کر رہی ہیں۔ صفا بیت المال شاخ ورنگل کے زیر اہتمام ماہانہ وظائف کی تقسیم 49 مستحقین میں مجموعی طور پر 16,180 روپے تقسیم کیے گئے۔ نیز شادی کی جزوی امداد 4,500 روپے فراہم کی گئی۔ صفا بیت المال شاخ جالنہ کے تحت 27 نومبر بروز جمعرات کو اسٹار فنکشن ہال جالنہ میں قاضی شریعت ضلع جالنہ مفتی عبدالرحمان صاحب نائگاوی کے سرپرستی میں 50 مستحق بیوہ و معذورین کو 6 ماہ کے ماہانہ وظائف کے تحت فی کس 3,000 روپے فراہم کیے گئے۔ یہ وظائف مقامی ذمہ دار مولانا رئیس احمد صاحب میلی نے تقسیم کیے۔ اس موقع پر مفتی فہیم صاحب اور مفتی سہیل صاحب نے مستحقین کو ایمان، نماز، تلاوت، بچوں کی تربیت اور خودداری کی ترغیب دی۔ دستاویزی کارروائی مولانا اکبر صاحب نے مرتب کی اور مجلس مولانا رئیس احمد صاحب کی دعا پر اختتام پذیر ہوئی۔ چنچولی کے پول کپالی گاؤں میں شارٹ سرکٹ کے بعد اچانک آگ لگ گئی جس سے ایک گھر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ صفا بیت المال شاخ چنچولی کے ذمہ داران نے فوری طور پر متاثرہ خاندان کو 5,000 روپے کی امداد فراہم کی اور دیگر تنظیموں کے تعاون سے کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی۔ گرام پنچایت سے نئے گھر کی تعمیر کی منظوری دلوائی گئی۔ ناظرین گرامی، صفا بیت المال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینے 100، 200، 500 یا 1000 روپے دے کر اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اپنے گھروں پر صفا کا چیریٹی باکس رکھ لیں۔ ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا بیت المال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ تعاون کے لیے اس نمبر پر 8142211111 پر رابطہ فرمائیں۔ صفا بیت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ safabaitulmal.org ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔